محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان و صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت عظیم، مبارک اور ایمان کو تازگی بخشنے والے ذکر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وہ ذکر جو ہر نمازی کی زبان پر دن میں کئی مرتبہ آتا ہے، مگر افسوس کہ اکثر ہم اس کی عظمت، معنی اور روحانی تاثیر سے غافل رہتے ہیں۔ یہ مبارک الفاظ ہیں: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندہ اپنے رب کے حضور رکوع اور سجدے میں عرض کرتا ہے۔ رکوع میں بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، یعنی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ بہت عظمت والا ہے، اور سجدے میں عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی میرا رب ہر نقص سے پاک ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ غور کیجئے، جب بندہ اپنی جسم کو جھکا کر رکوع میں جاتا ہے تو اپنے رب کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اور جب اپنی پیشانی جو جسم کا سب سے معزز حصہ ہے زمین پر رکھ دیتا ہے تو اپنے رب کی سب سے بلند شان کا اعتراف کرتا ہے۔ یہی اسلام کی حقیقی روح ہے کہ بندہ جتنا اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں تسبیحات صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے محسوس کرنے کے لیے ہے۔ جب انسان ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، خشیت، عظمت اور بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نماز میں خشوع آتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، یعنی اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، یعنی اپنے سب سے بلند رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ پہلی آیت کو رکوع میں اور دوسری آیت کو سجدے میں پڑھا جائے، تاکہ بندہ اپنی عبادت کے ہر رکن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کا عملی اظہار کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آئندہ جب بھی ہم نماز میں رکوع یا سجدہ کریں تو ان کلمات کو صرف معمول کی تکرار نہ سمجھیں، بلکہ ان کے معنی کو دل میں اتار کر پڑھیں، کیونکہ یہی کیفیت نماز کو زندہ کرتی ہے، دل کو نور بخشتی ہے اور بندے کو اپنے رب کی انتہائی قریب لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ذرا اس حقیقت پر غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی ان تسبیحات کو صرف زبان سے ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے ذریعے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو راسخ کرنے کی تعلیم دی۔ جب بندہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، عظمت صرف تیری ہے، کبریائی صرف تیرے لیے ہے، طاقت، اقتدار، عزت، بادشاہت اور اختیار سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی تمام بادشاہ، حکمران، دولت مند اور طاقتور لوگ تیری قدرت کے سامنے بے بس ہیں۔ اسی طرح جب بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہر چیز سے بلند ہے، تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، تیری ذات ہر نقص، کمزوری، عیب اور محتاجی سے پاک ہے، تو ہی پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک
اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو ایک مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسے ہر قسم کے خوف، مایوسی اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے ہیں تو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھتے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تکرار فرماتے، بلکہ بعض اوقات مزید دعائیں بھی پڑھتے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، حمد اور مغفرت کی درخواست شامل ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدہ صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ بندے کی روحانی معراج ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں کثرت سے دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے جب ایک بندہ اپنی پیشانی خاک پر رکھ کر اپنے رب کی پاکی اور بلندی بیان کرتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اس کے دل میں ایسی روحانی لذت پیدا ہوتی ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ آج بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر رکوع اور سجدے کی ان عظیم تسبیحات کو صرف ایک رسم سمجھ کر جلدی جلدی ادا کر دیتے ہیں، نہ ان کے معنی پر غور کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ اگر ہر مسلمان ان مبارک کلمات کو سمجھ کر محبت، عاجزی اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے ساتھ پڑھے تو یقیناً اس کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا، اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ ہوگا اور اس کی زندگی میں سکون، برکت اور اطمینان کی ایسی بہار آئے گی جس کا تصور بھی مشکل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معرفت ہی بندے کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک مومن دل کی گہرائی سے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں تسبیحات انسان کے دل سے تکبر، غرور، خود پسندی اور دنیا کی محبت کو کم کرتی ہے اور اس کے اندر عاجزی، انکساری، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ بار بار اپنے رب کی عظمت اور بلندی کا اقرار کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ خود کتنا محتاج، کمزور اور بے بس ہے اور اس کا حقیقی سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی احساس انسان کو گناہوں سے دور کرتا اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خشوع و خضوع کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں نہایت اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ان مبارک کلمات کو انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ ادا کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اسے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور پیدا کرنا چاہیے، اور جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بلند، ہر عیب سے پاک اور ہر مشکل کو حل کرنے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ یہی یقین دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ سجدہ وہ عظیم مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سجدوں میں بہائے گئے آنسوؤں کے ذریعے اپنی زندگی بدلتے ہوئے دیکھی۔ کتنے ہی پریشان حال لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدوں کی برکت سے سکون عطا فرمایا۔ کتنے ہی بیماروں کو شفا ملی، کتنے ہی بے روزگاروں کے لیے رزق کے دروازے کھلے، اور کتنے ہی گنہگار بندوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو صرف فرض ادا کرنے کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات، اپنے غموں کے علاج، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنے ایمان کی تازگی کا بہترین ذریعہ بنائیں۔ جب بھی رکوع کریں تو پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کی عظمت بیان کریں، اور جب بھی سجدہ کریں تو دل کی پوری کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی، پاکیزگی اور رحمت کا اقرار کریں، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے، دل کو نور ایمان سے منور کرتی ہے، شیطان کے وسوسوں کو کمزور کرتی ہے، گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے، اور انسان کو دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ بس آج ہی یہ عہد کیجئے کہ آئندہ ہر نماز میں ان مبارک تسبیحات کو پوری توجہ، اخلاص، محبت اور خشوع کے ساتھ ادا کریں گے، تاکہ ہماری نماز صرف ظاہری عبادت نہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت، رحمت اور رضا حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ بن جائے۔ محترم ناظرین کرام، اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری زبان تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا وہ نور، وہ سکون اور وہ روحانی کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں سے فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ ان مبارک کلمات کے معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز محض ایک فرض ادا کرنے کا عمل نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی ایک خوبصورت ملاقات بن جاتی ہے۔ رکوع میں بندہ اپنی گردن جھکا کر گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میری عزت، میری طاقت، میری عقل، میری دولت اور میری حیثیت سب تیرے سامنے ہیچ ہے، عظمت صرف تیری ہے۔ اور سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی سب سے بلند ہے، تیرے فیصلے سب سے بہتر ہے، تیری رحمت بے کنار ہے، اور تیری قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں۔ جب یہ احساس دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، نعمت ملنے پر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے پہلے دل کانپ اٹھتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی نماز کے رکوع اور سجدے کو سنوار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز میں جلدی کرنے کے بجائے رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کریں، کم از کم 3 مرتبہ ان تسبیحات کو مکمل توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھیں، ان کے معانی کو دل میں تازہ رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن رہا ہے، ہمارے دل کے حال سے واقف ہے، اور ہماری ہر دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت اور کوئی انسان بندے کو وہ سکون نہیں دے سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، رکوع کی عاجزی اور سجدے کی لذت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو زندہ کیجیے،
اپنے رکوع کو عظمت الہی کے احساس سے بھر دیجیے، اپنے سجدوں کو اخلاص، محبت اور آنسوؤں سے مزین کیجیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، دل کے سکون، رزق میں برکت، گناہوں کی مغفرت اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ صرف نماز میں پڑھے جانے والے چند الفاظ نہیں، بلکہ ایک مومن کی زندگی کا وہ عظیم پیغام ہے جو اسے ہر لمحہ اپنے رب کی عظمت، پاکیزگی، قدرت اور بلندی کا احساس دلاتے ہیں۔ جب بندہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اور سجدے میں اس کی بلند شان کو تسلیم کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے نفس کو جھکا رہا ہوتا ہے، اپنے غرور کو توڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو نماز کو زندہ کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں خشیت کے آنسو پیدا کرتی ہے اور انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی ہر نماز میں ان مبارک تسبیحات کو سمجھ کر اخلاص، خشوع اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلی آ سکتی ہے۔ گھروں میں سکون پیدا ہوگا، دلوں سے بے چینی دور ہوگی، رزق میں برکت آئے گی، دعاؤں میں قبولیت کی امید بڑھے گی، اولاد میں خیر و برکت ہوگی، مشکلات آسان ہوگی اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، دولت، شہرت، منصب اور طاقت سب یہی رہ جائیں گے، لیکن وہ سجدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے گئے، وہ رکوع جن میں ان کی عظمت بیان کی گئی اور وہ آنسو جو اس کے خوف اور محبت میں بہائے گئے، یہی ہمارے لیے قیامت کے دن سب سے قیمتی سرمایہ ہوں گے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کیجئے کہ آئندہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کریں گے، رکوع اور سجدے میں جلدی نہیں کریں گے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کو پورے شعور، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی حقیقی لذت، رکوع و سجدے کا خشوع، اپنی کامل معرفت، اپنی بے پایہ رحمت اور اپنی رضا نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ کر ایمان پر ہی دنیا سے رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی ایمان افروز اور اصلاحی بیانات باقاعدگی سے آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو پسند کیجیے، اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی نماز سنور جائے، کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.